السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوشند ABM اسکول کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیارے پیارے بچوں کا ہم اسلامک سٹڈیز میں استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم لوگ عقیدے کا لیسن کوشچن آنسر کی شکل میں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کوشچن، پیارے بچوں، جانتے ہو مسلمان بننے کے لیے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ جواب، مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کلمے کا ترجمہ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جواب، اس کلمے کا ٹرانسلیشن یہ ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ جواب، آؤ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہمیں روزی دیتا ہے، وہ ہمیں بارش دیتا ہے، وہ ہمیں کھانا دیتا ہے، اور اس نے چاند کو، سورج کو، آسمانوں کو، زمین کو، سب کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ جواب، ہم دیکھتے ہیں رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، سردیوں کا موسم آیا اور چلا گیا، گرمی کا موسم آیا، بارش کا موسم آنے والا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اور آسمان، زمین، پہاڑ، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں بغیر اللہ کے تو نہیں بن سکتی ہیں۔ اور پیارے بچوں، آپ لوگوں نے بار بار ایمان مجمل، ایمان مفصل کا لفظ سنا ہوگا۔ ایمان مجمل کس کو کہتے ہیں؟ ایمان مجمل کا مطلب بس یہ کہنا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، شارٹ کٹ میں اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں، شارٹ میں۔ اور ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ ایمان مفصل مطلب ڈیٹیل میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا بار بار غیب پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا۔ آخر غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آؤ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ وہ چیزیں جن کو کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے کہنے پر ان پر ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ جیسے ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو نہیں دیکھا، یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے نبی کے کہنے پر ان پر ایمان لا چکے ہیں، تو اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ہمارا الہ کون ہے؟ ہمارا الہ تو اللہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتے بچوں؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کیا مطلب؟ جواب، انسان اپنی زبان سے، بدن سے، مال سے ایسے کام کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے اور ثواب ملے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔
قولی، بدنی، مالی۔ اب قولی عبادت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ قولی عبادت انسان اپنی زبان سے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، اس کو قولی عبادت کہتے ہیں۔ اچھا، بدنی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنے جسم سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھتا ہے، بدن استعمال ہو رہا ہے، حج کر رہا ہے، باڈی استعمال ہو رہی ہے، تو جس میں باڈی کا استعمال ہوتا ہے اس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اور ایک عبادت ہے مالی عبادت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے۔ جیسے ابھی رمضان گزرا، زکوٰۃ دیتے رہے ہم لوگ، تو یہ زکوٰۃ مال سی جو ہے ہوتی ہے، تو یہ مالی عبادت ہے۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کو راشن دینا، پیسے دینا، کھانا دینا، کپڑے دینا، یہ مالی عبادت یعنی مال خرچ کرتے ہیں۔ قولی، زبان کا استعمال، بدنی، بدن کا استعمال، مالی، مال کا استعمال۔ اور بچوں، جانتے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ملیں گے ہم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔